السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا بھر کے مسلمان بہت خوش ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، اور ترکی کے صدر شیر اسلام علی جناب طیب اردگان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی اور آپ کی طرف سے اس مجاہد اسلام کو سلامی پیش کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں۔ آخر کیوں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آج کی کلپ میں ہم آپ کو یہی خوشی کی بات بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام امنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ آج دنیا بھر کے مسلمان کیوں خوش ہیں اور خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ کون سی خوشخبری ہے؟ کون سا ان کو مزدائے جاں فضا مل چکا ہے؟ تو آئیے کلام پاک پارہ نمبر 28 سورہ صف جو 61 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 4، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، صف بنا کر، پرا باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا پلائی ہوئی۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے اور آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ اتنی شاندار حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلوہ فرما ہے جیسے کہ چوندبی کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں: تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اور اس کو فتح کرنے والا بھی کیا کمال کا آدمی ہوگا، اور اس کی فوج بھی بڑی شاندار اور با کمال ہوگی۔ اس خوشخبری اور مزدائے جاں فضا کو سننے کے بعد ہر مسلم فاتح کے دل میں یہ ارمان مچلنے لگے کہ کسی طرح سے ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گارنٹیڈ، لکی، خوش قسمت، بھاگیشالی بن جائیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور اس کو فتح کرنے والا بڑا شاندار بہترین فاتح ہوگا، اور اس کی فوج بھی بڑی لاجواب با کمال ہوگی۔ اس شہر کا سب سے پہلا معاشرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا 674 عیسوی میں، جی آج سے 1346 سال پہلے، اور اس کے بعد سے لگاتار لوگ مسلم بادشاہ کوشش کرتے رہے، لگاتار کوشش ہوتی رہی، کنٹینیو اسٹرگل ہوتا رہا، سنگھرش کرتے رہے، مگر کامیابی جس کی قسمت میں لکھی تھی اسی کو ملنی تھی، اور وہ خوش نصیب اور بھاگیشالی موسٹ لکی کون بادشاہ نکلے؟ تو آپ دل کو ذرا تھام کے بیٹھیے اور سنیے اس خوش قسمت بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان محمد ثانی، جو بعد میں سلطان محمد فاتح کے نام سے فیمس، پرسدھ، مشہور ہوئے۔ انہوں نے یہ قسطنطنیہ کب فتح کیا، کب اس پر وجے حاصل کی؟ انہوں نے، دھیان سے سنیے، 29 مئی 1453 عیسوی، یعنی آج سے ٹھیک 90 تلے 566 سال، 1 مہینہ 14 دن پہلے اس شہر قسطنطنیہ کو بڑی محنت کے ساتھ آپ نے اس کو فتح کیا، اس پہ وجے پائی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اور آپ کی پیشین گوئی حرف با حرف بالکل سچی ثابت ہوئی کئی صدیوں کے بعد۔ اگرچہ پھر اس شہر کا نام اسلامبول رکھا گیا، پہلے کیا تھا؟ قسطنطنیہ، اس کے بعد اسلامبول، پھر کثرت استعمال، زیادہ یوز کی وجہ سے استنبول ہو گیا۔ پھر وہاں اب میں آتا ہوں اس خوشی کی پوائنٹ کی طرف جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان آج خوش ہو رہے ہیں۔ پھر وہاں ایک مسجد کا نام ہے آیا صوفیہ وجود میں آئی، جو دنیا بھر کی خوبصورت، مشہور ترین ہسٹوریکل ہیریج، ایتہاسک دھروہر میں آتی ہے،
اور اتنی خوبصورت ہے کہ ترکی کی سب سے زیادہ خوبصورت وہ مسجد ہے، اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کو اس رپورٹ سے لگے گا 2019 میں دنیا بھر سے 38 لاکھ سیاح ٹورسٹ پریٹک وہاں پر پہنچے تھے۔ دنیا بھر سے 38 لاکھ پریٹک سیاح ٹورسٹ وہاں پہنچے تھے، مگر بدقسمتی سے 1934 میں ایک ایسا انگریز دوست، اسلام مخالف نام کا مسلم بادشاہ مصطفیٰ کمال پاشا آیا اور اس نے سارا پانسا ہی پلٹ دیا۔ 1934 یعنی 481 سال کے بعد، اس شہر کے 481 سال فتح ہونے کے بعد 1934 یعنی آج سے 86 سال پہلے وہ انگریز دوست بادشاہ کمال پاشا نے کیا کیا؟ اس مسجد کو بند کر دیا، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، درود و سلام کے لیے، صلاۃ و سلام کے لیے، نماز پر بالکل مکمل پابندی لگا دی، اور 1934 میں اس کو میوزیم، سنگرہالیہ، عجائب گھر، متحف، عجائب خانہ، تفریح کی جگہ اس کو بنا دیا۔ مگر شیر اسلام، ترکش پریسیڈنٹ، ترکی صدر عالی جناب طیب اردگان کی اسلام دوستی، دینی لگاؤ، خدائی رنگ نے یہ رنگ دکھایا کہ ان کی دن رات کی محنت کے بعد اور دنیا بھر کی بڑی بڑی طاقتوں کی دھمکیوں کے باوجود آج 86 سال کے بعد پھر سے وہ مسجد آیا صوفیہ میں اذان گونج رہی ہے، اور مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان مجاہد اسلام عالی جناب ترکش پریسیڈنٹ طیب اردگان کو ڈھیروں ساری مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی اور آپ کی طرف سے طیب اردگان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ مسجد کا کھلنا بیت المقدس کی آزادی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ نے محبت کے ساتھ اس کو سنا ہے۔ آپ نذرانہ تو نہیں دیں گے اور ہم سے آپ سے نذرانہ نہیں مانگیں گے، جیب میں ہاتھ مت ڈالیے، بس اتنا کیجئے کہ آپ بغیر خرچے کے اس کو لائک کریں۔ لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں، کمنٹ کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ محبت بانٹیے، محبت کریے، مسکرائیے، اور لوگوں کو مسکراہٹ کے سامان فراہم کیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے، اور اگلی کلپ بہت جلد آنے والی ہے، اس کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔